تمہارے وجود کی گہرائیاں تو میرے قابل ہی نہیں ہیں۔ 16 سال کی بچی ہو تم ابھی۔ جہانگیر کی منگیتر کے بھاگ جانے پر 16 سالہ کزن کو زبردستی اس کی دلہن بنا دیا۔ وہ تو آج رات سہاگ رات منانے کے لیے تیار تھا۔ اب تمہارے وجود میں بے دردی سے اترنے کی بہت تیاری کی ہے میں نے۔ اب مجھے برداشت کرنا ہوگا تمہیں۔ عمل جہانگیر خانزادہ جیسے باڈی بلڈر کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو ان تقاضوں سے واقف ہی نہیں تھی۔ جہانگیر اس کی گہرائیوں کو شدت سے پوری حویلی میں طوفان برپا ہو گیا۔ بارات جانے کے لیے تیار تھی اور ابھی اسے پتہ چلا تھا اس کی ہونے والی بیوی آئمہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہر چیز کو تہس نہس کیے وہ چلائے جا رہا تھا، گاؤں کے سردار کی ہونے والی بیوی بھاگ گئی۔ یہ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ پوری حویلی میں کہرام برپا ہو چکا تھا۔ اس کی چچا زاد تھی، لیکن اس کے باوجود خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر چلی گئی۔ بی جان پریشانی کے عالم میں اپنے پوتے کا غصہ دیکھ رہی تھی، جس نے غصے میں ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ وہ 30 سالہ نوجوان شدت سے چلائے جا رہا تھا۔ بی جان اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری شادی آج ہی ہوگی، ابھی ہی ہوگی۔ تمہارا نکاح ہوگا، آج ہی ہوگا۔ پورے گاؤں والوں کو پتہ چلے گا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری شادی ٹوٹی ہے۔ اسی گھر سے لڑکی رخصت ہو کر آئے گی۔ بی جان کی بات سن کر وہ غصے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بی جان؟ میری کس کے ساتھ شادی ہوگی؟ وہ پیشانی پہ بل ڈالے بولا، کیونکہ وہ جہانگیر خانزادہ جسے ہر لڑکی خوف کھاتی تھی، خاندان کی کسی لڑکی کو بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ اور ویسے بھی وہ خود ہی لڑکیوں سے بہت دور رہتا تھا۔ جس قدر وہ جنونی تھا، اسے ڈر لگتا تھا۔ لیکن یہاں بات اس کی غیرت پہ آ چکی تھی۔ ایک لڑکی اس کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اندر ہی اندر وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آئمہ۔ تمہارا نکاح عمل کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر تک عمل کو تمہارے چچا کے گھر بھیج دیں گے اور وہاں سے عمل ہی رخصت ہو کر آئے گی۔ عمل جو کہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ 16 سالہ عمل نے حیرت سے اپنی نانی کی طرف دیکھا اور سہم کر جہانگیر کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تم نے بھی میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا؟ جہانگیر نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ سہم گئی۔ اسفند صاحب بھی اس کے پاس آ گئے۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، ریلیکس ہو جاؤ۔ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسفند صاحب نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، پھر اپنی بھانجی کی طرف دیکھا جو ہمیشہ ہی انہیں بوجھ محسوس ہوتی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ وہ خاندان کی عزت بچانے کے کام آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ معصوم سی بچی کبھی بھی ان کے بیٹے کو برداشت نہیں کر پائے گی، جس قدر وہ جنونی اور غصے کا تیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے تایا جان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ اس وقت خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ معاملہ کسی طرح بھی ہینڈل کرنا تھا اور یہ آخری موقع تھا معاملات کو سلجھانے کا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں اپنے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں وہ چھوٹی سی دلہن بیٹھی ہوئی تھی جو ہمیشہ ہی اسے غصہ دلاتی تھی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ اس کے غصے کا نشانہ بنتی تھی۔
آج وہ اس کی بیوی بن رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر۔ وہ تو شادی سے واقف ہی نہیں تھی۔ شادی کی رات ہوتا کیا ہے، شادی ہوتی کیا ہے، ان سب کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں تھا۔ بس دل گھبرا رہا تھا۔ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے ماموں کے گھر سے رخصت ہو کر وہ وہاں آ گئی جہاں پر کتنے سالوں سے وہ رکی ہوئی تھی۔ لا کر اسے جہانگیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرہ جو کسی اور کے لیے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ بی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان کو دیکھتے ہی وہ روتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ بھاری بھرکم لہنگے کو وہ معصوم سی بچی بمشکل سنبھال رہی تھی۔ روتے ہوئے ان کے ساتھ لگی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ بی جان، وہ مجھ پہ ظلم کریں گے نا؟ بی جان، وہ مجھے ماریں گے؟ روتے سسکتے ہوئے بی جان کو بول رہی تھی، نہیں میرا بچہ، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا تمہیں۔ تمہیں پتہ ہے جہانگیر بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ لیکن نانو، سب لوگ کہتے ہیں وہ بہت برے ہیں، وہ مجھے ماریں گے، وہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے نانو، مجھے نہیں شادی کرنی۔ وہ معصومیت سے بولی، دیکھو بیٹا، میں تمہیں کچھ باتیں بتانے آئی ہوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ شاید میں نے کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یوں اچانک سے تمہاری شادی ہو جائے گی، ورنہ میں بہت پہلے یہ سب کچھ تمہیں بتا دیتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکی کو پتہ ہونی چاہیے۔ اپنی نانی کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جو باتیں بی جان اسے بتانے لگی وہ سن کر اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیٹا، یہ ہر لڑکی کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں محبت بھی دے گا۔ اگر تم اس کی بات مانو گی، اس کی تمام خواہشات پوری کرو گی، تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا، بلکہ تمہارا دیوانہ ہوتا جائے گا۔ پھر تو تم اپنی مرضی سے اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ بھی چلا سکتی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بی جان، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ آپ مجھے کیا بتا رہی ہیں؟ وہ ڈر گئی، بی جان کے بازو سے لپٹ گئی۔ بی جان نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ بہت جلد تمہیں اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ پھر رونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بی جان کی بات سن کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ بی جان تو جا چکی تھی، لیکن آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر وہ بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ وہ تو شادی کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں تھی۔ سہاگ رات کیا ہوتی ہے، اس بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بہت شدت سے کھلا اور اتنی ہی شدت سے بند ہوا۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ 30 سالہ نوجوان، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے، کمرے میں داخل ہوا۔ آتے ہی اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک باکس نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے لیے میں نے نہیں بنوایا، نہ ہی تم اس قابل ہو کہ تمہیں ایسا میں کچھ دوں، لیکن کیا ہے نا،
पी जान के कहने पे मजबूरी में तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देना पड़ रहा है, वरना तुम्हारी शक्ल इस काबिल नहीं कि तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दूं। वो रूखेपन से बोला। वो मजीद डर गई। कहाँ भागी जा रही हो? तुम्हें पता है आज की रात मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? वैसे बेशक तुम्हारी शादी जबरदस्ती ही मेरे साथ क्यों ना हुई हो, लेकिन सुहाग रात तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। इसके लिए मैं बहुत बेताब हूँ। इतने सालों में कभी किसी लड़की की तरफ मैंने आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन एक लड़की की गुर्बत के लिए मेरा दिल कितना मचलता था, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए धीरे धीरे उसकी गाल पे हाथ फेरने लगा। वो पीछे पीछे होने लगी। दोबारा से उनकी बातें कानों में गूंजने लगी। उसने जब्त से अपनी आंखें बंद कर ली। न जाने कितने आंसू उसकी गालों पे आ गए। जैसे जैसे जहांगीर के हाथ उसके वजूद पे चल रहे थे, वो सिसकने लगी। जहांगीर प्लीज ऐसा मत करें। वो रोते हुए बोली। क्यों? निकाह से तुम इनकार भी कर सकती थी। मुझे तुम जैसी लड़की के साथ निकाह नहीं करना था। मुझे तो एक मैच्योर औरत चाहिए थी जो मेरी जिंदगी के तमाम तकाजे पूरे कर सकती, जिसे पता होता एक मर्द की क्या ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये कहते हुए उसकी गाल को अपने हाथों में दबोचता हुआ उस पर झुका। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बता दूंगा। तुम्हें हर चीज के बारे में इल्म हो जाएगा। मर्द औरत को कैसे अपने कंट्रोल में करता है। उसके ऊपर झुका। हर चीज के बारे में बता दूंगा। इल्म हो जाएगा कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसे मोहब्बत करने पे मजबूर करता है, कैसे उसे अपना दीवाना बनाता है। मैं यूं तुम्हें अपने लिम्स का आदी बनाऊंगा। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगी। वैसे भी तुमने नया नया जवानी की दहलीज पे कदम रखा होगा। तुम्हारे वजूद में बहुत आग लगी होगी। उसकी गर्दन पे हाथ रखते हुए जैसे ही उसकी गर्दन पे झुका, वो तड़प उठी। उन सब के बारे में नहीं जानती थी। उसे मुक्के मारते हुए खुद से दूर करने लगी। ये अब क्या हरकतें कर रहे हैं? ये क्या बेहुदा हरकतें हैं? वो मासूम बच्चों की तरह बोलने लगी। बेहुदा हरकतें नहीं हैं, यही तो जिंदगी है। इसको तो जिंदगी कहते हैं। ये कहते हुए उसे बेड पे लिटा दिया। वो एक बॉडी बिल्डर था। उसकी बॉडी को देखते ही वो निगाहें चुराने लगी। क्या हो गया है? तुम तो अभी से शर्माने लगी। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। न जाने क्यों जहांगीर ये भूल चुका था। उसने तो अभी आयमा से भी बदला लेना था। वो यही सोच रहा था। कमरे में नहीं जाएगा, उस लड़की को देखेगा नहीं। तुम्हें पता है मैं कभी भी तुम्हें आयमा की तरह नहीं करने दूंगा। जैसे वो मेरी जिंदगी से चली गई, ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़े मुझे। वो रोते हुए बोली। वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगी। उसके लब कपकपा रहे थे। आंखों में से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। उठकर बेड पे बैठ गई। एक झटके से खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। क्या हो गया है? रोना क्यों शुरू कर दिया? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तुम्हें अभी से तकलीफ और अजियत पहुंचने लग गई। उसकी गाल को सहलाते हुए बोला। अपने हाथ के अंगूठे से उसके लबों को सहला रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था हमारे घर में हर लम्हा शरारतें करने वाली, मासूम सी टहलने वाली लड़की
میرے کمرے میں میری دلہن بنی ہوئی میری سیج سجائے بیٹھی ہوئی ہوگی. تمہیں پتہ ہے نکاح کے وقت بار بار تمہارا یہ ننھا کمزور سا وجود میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. تم تو بڑی بدقسمت نکلی، ایسے مرد کی دلہن بن گئی جو تم سے دگنی عمر کا ہے. یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے جھکا. اس کے لمس کو محسوس کرتی جی جان سے کپ کپانے لگی. اس کے سینے پہ ناخن مارنے لگی. جنگلی بلی وہ اپنے سینے پہ اس کے ناخنوں کے نشان دیکھ کر مسکرانے لگا. نہ جانے کیوں اس کی مزاحمت کرنا، اس کا رونا سسکنا، یہ سب کچھ جہانگیر کو جنونی کرنے لگا. وہ بار بار اسے چھیڑ رہا تھا، اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ وہ رونے سسکنے لگتی، اسے مکے مارتی، ناخن مارتی. وہ مسکرانے لگ جاتا. نہ جانے کتنی جگہ پہ اس کے بازو پہ اس کے سینے پہ ناخنوں کے نشان بن چکے تھے. اگلی دفعہ تم نے یہ حرکت کی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا. اب کی بار جہانگیر کو غصہ آیا. چھوڑے مجھے، اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی. اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے یوں اپنے سینے میں بھینچا. عمل کو اپنی دھڑکنیں اس شخص کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی. چھوڑیں. وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی. اس کی زندگی ایک ہی لمحے میں یکسر بدل چکی تھی. وہ ایک ایسے مرد کے پاس تھی جو جنونی تھا، جس کے اندر آگ تھی. وہ آگ اس معصوم کے وجود سے بجھانا چاہتا تھا. وہ ضبط سے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی. اچانک ہاتھ چلا رہا تھا. اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تو اسے تکلیف کا احساس ہوا. پلیز جہانگیر، وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی، پلیز ایسے مت کریں. اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا دوبارہ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. پلیز جہانگیر بھائی، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بولی. کیا تم نے ابھی کہا ہے؟ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا. اس کے چہرے کو اپنے قریب کر گیا. بھائی کیوں کہا ہے؟ نکاح توڑنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ تم بھائی بھائی کہہ کے کچھ کر دو، میں اپنے نکاح کو حلال کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر چکا تھا. اس کی کمرے میں سسکیاں گونجنے لگی. وہ رونے لگی، بار بار مزاحمت کرتی رہی، مگر اس شخص نے نہیں چھوڑا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا. وہ جہانگیر کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے تھی. اس کا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اوپر سے اترے جہانگیر، وہ روتے ہوئے بولی. اس کی دبی دبی سی آواز نکل رہی تھی. جہانگیر کی آنکھ کھل گئی. وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر تھا. وہ بالکل دبکی سی اس کے وجود کے نیچے تھی. وہ جیسے ہی اسے دور ہوا وہ رونے لگی. اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے. جہانگیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے. خبردار، جو تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا. جہانگیر نے اس کی گال کو دبوچ کر اسے اپنے قریب کیا. وہ کپ کپانے لگی. اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر جہانگیر کی نگاہیں ٹک گئیں. کیوں صبح صبح اپنے شوہر کا موڈ اتنی شدت سے خراب کر رہی ہو؟ اسے اب دور رہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی نشان بن چکا تھا. رات سے اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا. اس کے بعد ابھی اسے کچھ دن تک آرام دینا چاہتا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ اس سے خوف کھانے لگ جائے گی. اگلی دفعہ اسے قریب بھی نہیں آنے دے گی.
لیکن اس وقت جہانگیر کی آنکھوں میں محض اس کے لیے نفرت تھی، اور یہ نفرت تو وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کس قدر غصے سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ چھوڑیں، چلو شاباش، اٹھ کے فریش ہو جاؤ۔ مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی، نہ جانے کیوں، ابھی سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم جا کیوں نہیں رہی؟ جہانگیر نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی زور سے چلایا